بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقوی کی برکت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ زمین کی زینت آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ زیادہ عزت والا کون؟ فرمایا گیا یا ایہا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک نر اور مادہ سے پیدا کیا، یعنی ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ لہٰذا نہ گورے کو کالے پر فضیلت، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت، نہ ہی امیر کو غریب پر کوئی فضیلت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے قرب کا پیمانہ، اللہ تعالیٰ کا قرب بندوں کے ساتھ ان کے تقوی کے مطابق ہے۔ جو جتنا پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ اس کو ایک پیمانہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے قریب کو ماپنا ہو تو انسان کے تقوی سے ماپنا چاہیے، اس لیے فرمایا ان اولیاء علی متقون، اس کے ولی ہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اولیاء کو کوئی غم نہ خوف ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا نہ کوئی حزن ہوتا ہے۔ خوف کہتے ہیں بہر کے ڈر کو اور حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو۔ نہ کوئی بہر کا ڈر نہ کوئی اندر کا حزن، یہ شان کس کی ہے؟ اولیاء اللہ کی ولی کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی کو اختیار کیا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر کے اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولایت کے درجات ہیں، ولایت کا ایک حصہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو نصیب ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اب آپ سے پوچھیں کہ آپ لوگوں میں سے جو اللہ کا دشمن ہو وہ کھڑا ہو جائے تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ ہم سب اللہ کے دوست ہیں۔ ولایت عامہ اور ولایت خاصہ، ولایت کا ایک ادنیٰ درجہ انسان کو ایمان لانے پر نصیب ہو جاتا ہے، مگر ولایت عامہ ہے۔ ولایت خاصہ حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر اللہ کے ہاں عمل بھی قبول نہیں ہوتے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ قرآن تقوی سے سجا ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں دیکھیں تو ہر چند آیتوں کے بعد تقوی کا تذکرہ ہے۔ جیسے کوئی آدمی تھال سجاتا ہے تو میوے اوپر رکھتا ہے، اسی طرح اللہ نے تقوی کے لفظ سے اپنی کتاب کو سجایا ہے۔ قرآن پڑھتے چلے جائیں تو متقیوں کا تذکرہ یوں آئے گا کہ یہ لفظ جگمگاتا ہوا نظر آئے گا، بلکہ ایک آیات کے اندر دو دفعہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ میں ایک فقرے میں ایک بات کو 2 دفعہ دہراؤں۔ ایسا کرنے سے اس بات کی بڑی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ایک سانس میں 2 دفعہ یہ بات کہہ گئی۔ اللہ نے ایک فقرے میں 2 دفعہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ۔ دیکھا شروع میں بھی تقوی، آیات کے آخری میں بھی تقوی۔ ایک دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ یہاں بھی ایک آیات میں 2 دفعہ تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی اہمیت کتنی واضح ہو جاتی ہے۔ تقوی کی کوئی حد نہیں، شریعت نے ہر چیز کی حد متعین کر دی، لیکن جہاں تقوی کا تذکرہ آیا تو میدان کھلا چھوڑ دیا۔ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، تقوی کی کتنی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ تقوی کے فائدے۔ تقوی عجیب نعمت ہے اور اس کے اختیار کرنے سے نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، بصیرت عطا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَمَن يُتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی تقوی کو اختیار کرتا ہے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے اجر کو بڑا کر دیتا ہے، یعنی اس کو اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہیں قوت فارقہ عطا فرمائے گا۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ ایسا نور جو فرق بین الحق و باطل کر دیا کرتا ہے، ایسی بصیرت عطا کر دی جاتی ہے، فرقان عطا کر دیا جاتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں فرقان عطا کر دے گا۔ جب انسان تقوی کو اختیار کرتا ہے تو برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ برکت کیا ہے؟ برکت کیا چیز ہے؟ یہ لفظ انگریزی کی ڈکشنری میں تو نہیں ملے گا، البتہ اس کی حقیقت اللہ والوں کی زندگی میں نظر آئے گی۔ آج کی دنیا برکت کو مانے یا نہ مانے، ہم مانتے ہیں ماشاءاللہ۔ جسم کی غذا، ولو ان اہل القری، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے ہیں اور تقوی کو اختیار کرتے ہیں، لفتحنا علیہم برقات من السماء والارض، ہم آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر یہ کتاب پر ایمان لاتے اور عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر سے اتارے ہیں اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے سے نکالتے ہیں۔ مفسرین اس کی عجیب تفسیر بیان فرماتے ہیں، انسان 2 چیزوں کا نام ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم مٹی سے بنا، من طین لازب، جسم مٹی سے بنا اور اس کی ضروریات بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ مثلا زمین سے پانی نکلتا ہے، گندم زمین سے نکلتی ہے، لباس کی فصل زمین سے نکلتی ہے، مکان زمین سے نکلی ہوئی چیزوں سے بنتا ہے، انسان کی دوسری ضروریات زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، پھل زمین سے نکلتے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب زمین سے نکلنے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، جسم مٹی سے بنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ضروریات کو بھی مٹی میں رکھ دیا کہ ادھر سے پوری ہوتی رہیں۔ روح کی غذا، انسان کی روح عالم امرا سے آئی ہوئی چیزیں۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے اور اس کی ضرورت بھی اوپر سے آنے والے انوار و برکات ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ روح کی غذا اوپر سے آنے والے انوار و برکات ہے اور جسم کی غذا نیچے زمین سے نکلنے والے ثمرات ہیں۔ فرمایا لا اکلوا من فوقہم،
ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو ان کی روحانی غذا بنتی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو ان کی جسمانی غذا بنتی۔ تقوی ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آیَةٌ، قوم سب کے مساکن میں نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں دونوں طرف باغات۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیب و رب غفور، پاکیزہ شہر ہے اور اس کا رب ان کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ کھاؤ اور شکر ادا کرو، جس کا کھائیں اس کے گیت گائیں۔ تقوی کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ روٹی بھی دے گا اور بوٹی بھی دے گا، کاریں بھی دے گا اور بہاریں بھی دے گا۔ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ اس تقوی کے سبب عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور اپنی نعمتیں زیادہ کروں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو بے شک میرا غضب شدید ہے۔ ایک قوم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسی بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، جس میں امن بھی تھا اطمینان بھی تھا۔ دو لفظ کیوں کہے؟ امن کہتے ہیں بحر کے دشمن کا ڈر کوئی نہ ہو، اطمینان کہتے ہیں کہ اندر کا غم کوئی نہ ہو، تو فرمایا امن بھی تھا اطمینان بھی تھا۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے ان پر رزق کی بہات ہوتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک، ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ عمل ایسے کرتے تھے، اگر انسان ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اور اگر انسان تقوی کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يُتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیل پیدا کر دیتے ہیں۔ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے برکات کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس نے اپنے والد کی بڑی خدمت کی، بھائیوں سے کہا کہ جائیداد کا حصہ میں آپ کے سپرد کر دیتا ہوں، والدین کی خدمت آپ میرے سپرد کریں۔ سودا کر لیا، چنانچہ اس نے ماں باپ کی خوب خدمت کی۔ ماں باپ فوت ہو گئے۔ اس خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہتا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے تمہیں 100 دینار ملیں گے کیونکہ تو نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی۔ پوچھا اس میں برکت ہوگی؟ کہا برکت تو نہیں ہوگی۔ نوجوان نے کہا میں نہیں لوں گا۔ صبح اٹھا، بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا بے شک نہ لینا، لیکن جا کر دیکھو تو صحیح پڑے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں پڑے ہوئے۔ اس نے کہا جب لینے نہیں تو میں جا کر دیکھتا ہی بھی نہیں۔ دوسری رات بھی خواب آیا کہ 10 دینار فلاں پتھر کے نیچے پڑے ہیں، ابھی موقع ہے، لے لو، تمہاری خدمت کے بدلے مل رہے ہیں۔ پوچھا برکت ہوگی؟ کہا برکت تو نہیں ہوگی۔ نوجوان کہنے لگا مجھے نہیں چاہیے۔ تیسری رات بھی خواب آیا کہ فلاں پتھر کے نیچے 1 دینار پڑا ہے، اب جا کر لے لو، اب موقع ہے۔ پوچھا برکت ہوگی؟ کہا ہاں برکت ہوگی۔ وہ صبح اٹھا، اس پتھر کے نیچے سے جا کر دینار اٹھا لیا۔ گھر آتے ہوئے دل میں خیال آیا کیوں نہ آج گھر میں پکانے کے لیے اچھی چیز لے جاؤں۔ اس نے مچھلی خریدی۔ جب گھر آیا اور اس کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو اس مچھلی کے پیٹ سے ایک ایسا موتی نکلا جس کو بیچا تو ان کی زندگی کا پورا اخراج نکل آیا۔
یہ برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ انسان کو وہم تو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ والے کہاں سے لیتے ہیں، کہاں سے کھاتے ہیں؟ جہاں سے انبیاء کھاتے ہیں۔ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کی جیب میں ہوتے ہیں۔ استعارہ کے لیے بتا رہا ہوں، اللہ کی جیب نہیں، مگر استعار کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے ان کے لیے کھول دیا کرتے ہیں۔ وَمَن يُتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس طرف سے گمان ہی نہیں ہوتا۔ برکت کیا ہے؟ رزق کے اندر انسان کی عزت شامل، کھانا پینا شامل، بیوی بچے شامل، ماشاءاللہ دنیا کا سکھ سکون شامل۔ اور آج انہیں کی وجہ سے ہم پریشان پھرتے ہیں۔ ہم کیوں دور دور کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں؟ اس لیے کہ رزق کی پریشانی ہے۔ دو نوکریاں کرتے ہیں، گھر کے خرچ پورے نہیں ہوتے۔ گھر کے سارے افراد نوکریاں کرتے ہیں لیکن گھر کے خرچ پورے نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، بوتل ڈاکٹر کی طرف چلتی ہی رہتی ہے۔ برکت اٹھ گئی، برکت نہیں رہی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔